تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور عوام الناس کے اندر یہ مسئلہ جو ہے زیر بحث اکثر جو ہے رہتا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر اس مسئلے کی جو ہے وضاحت مقصود ہے، لیکن آپ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب باقاعدہ جو ہے ہم اپنے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو، یعنی جب بیوی فوت ہو جائے اس کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ فقہ حنفی کے اندر کیا مسئلہ لکھا ہے اس کو سمجھیں۔ تو فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے تو عورت جو ہے اپنے خامن کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، لیکن اگر کسی آدمی کی جو ہے بیوی فوت ہو جائے تو وہ شخص نہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کو غسل دے سکے۔ یہ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صحیح حدیث جو ہے بیان کی جاتی ہے، جس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلے کے مخالف ہے، حالانکہ انہوں نے جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حدیث کیا بیان کی جاتی ہے؟ صحیح حدیث ہے، کتابوں کے اندر حدیث کی بڑی بڑی کتب کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے، اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں وفات پا گئی تو میں تجھے جو ہے کفن بھی دوں گا، تیرا نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور تجھے اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری زندگی کے اندر وفات پا گئی تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، تیرا نماز جنازہ بھی پڑھوں گا۔ حالانکہ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ نہ اپنی بیوی کا چہرہ دے سکتا ہے نہ اس کو غسل دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حدیث کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے اور حدیث جو ہے اس کے مخالف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حضرات نے حدیث کو اور مسئلے کو سمجھا نہیں، اس لیے حدیث بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو سمجھنے کی وجہ، یعنی نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، علماء پر اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مسئلے اور حدیث کو سمجھا نہیں۔ دونوں مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، حدیث بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو خود بخود یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک نبی اور امتی کے اندر فرق ہے۔ نبی کے مسائل کچھ اور ہیں اور امتی کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کے اندر فرق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ مثال سمجھیں کہ اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے تو اس عورت کی عدت ہے۔ اب عدت کے دوران نہ وہ عورت جو ہے شادی کر سکتی ہے، نہ پیغام نکاح جو ہے دے سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے خامن کے نکاح کا اثر باقی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے اور پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتی ہے۔ جب اس کے خامن کے نکاح کا اثر باقی ہے تو وہ اپنے خامن کو جو ہے چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اس کے مرنے کے بعد، اور اس کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا نکاح فوری طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں،
4 بیویاں ہیں، ایک بیوی وفات پا جاتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد فوراً وہ چوتھی شادی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی عدت تو نہیں ہے، فوری طور پر وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مرد کی جو ہے وہ عدت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد کا تعلق زوجیت وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اور شادی جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک نبی کا معاملہ دیکھیں کہ نبی کی جتنی بھی زوجہ محترمہ ہے، جتنی بھی ان کی جو ہے ازواج مطہرات ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، اور ان کا زوجیت کا تعلق مرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وہ ان کی حیات مبارکہ کے اندر ان کی بیوی تھی، ان کی قبر میں بھی ان کی بیوی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جب جنت میں جائے گا ایک نبی تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ وہی ہوگی۔ جس طریقے سے عام امتی کا معاملہ ہے کہ مثلا اس کی بیوی فوت ہو جائے تو نکاح زوجیت ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا یہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ نبی فوت ہو جائے یا نبی کی بیوی فوت ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر زوجیت والا تعلق جو ہے یہ باقی رہتا ہے۔ جب زوجیت والا تعلق جو ہے یہ باقی ہے تو نبی اپنی بیوی کو بھی غسل دے سکتا ہے، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر یعنی نبی کو بھی جو ہے غسل دے سکتی ہے۔ یقیناً آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا، لیکن آپ حضرات پھر بھی اگر کنفیوز ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی بھرپور رہنمائی فرمائیں گے۔ اس مسئلے کو صدقہ جاریت کے طور پر زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔